جو خدا کو نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن خدا کی صفات اور اس کے مقتضیات کو نہیں تسلیم کرتا۔ خدا کو ماننے کی ایک صورت وہ بھی ہے جو فلسفیوں نے اختیار کی کہ یہ عالم چونکہ علت و معلول کے ایک سلسلے میں بندھا ہوا ہے تو اس کے خاتمے پر انسانی عقل عاجز ہے، وہ اس کا افتقار یا اس کی احتیاج محسوس کرتی ہے کہ ایک محرک اول یا ایک علت العلل کو یا ایک فرسٹ کاز کو مان لے۔ یہ خدا کو ماننا نہیں ہے، اس میں نہ خدا کی صفات زیر بحث ہیں اور نہ اس کو ماننے کے تقاضے زیر بحث ہیں۔ وہ زندہ خدا جو حی و قیوم ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو اس کا رب اور پروردگار ہے، جو ایک ایک ذرے کو براہ راست دیکھ رہا ہے، جو ہماری دعائیں سنتا اور ہمارے ساتھ ایک زندہ تعلق میں رہتا ہے، یہ اس خدا کو ماننا نہیں ہے۔ چنانچہ انسان خدا کو نہیں مانتا یا اس طرح مانتا ہے تو یہ در حقیقت نہ ماننا ہے، اور اگر وہ اس طرح مانتا ہے تو پھر یہ عالم، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان، یہ عالم ظلمات ہے، یہ محض اندھیر نگری ہیں۔ ایسا شخص یعنی جو خدا کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح پیغمبروں نے اس کا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا اور اس کے سنن کا تعارف کرایا ہے، ایسا شخص نہ یہ جان سکتا کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے، اور نہ یہ جان سکتا کہ اس کے وجود میں آنے کی غایت اور مقصد کیا ہے۔ یعنی دنیا کہاں سے آئی ہے، اس میں بھی سوائے اس کے کہ ایک ظلمت میں کھڑے ہو کر کیا سارائیاں کر لی جائیں، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اور خود اپنے آپ کو بھی جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کو تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس حادثہ اخلاقی ہے، جس کے پاس ایک غیر معمولی حصے جمالیات ہے، لیکن یہ سب کس مقصد کے لیے ہے؟ اس کی کیا غایت ہے؟ اس کا خود اس کائنات کے ساتھ اور ہم انسانوں کے ساتھ باہمی طور پر کیا تعلق ہے؟ تو ایک بے غایت اور ایک بے مقصد سی چیز ہے۔ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، مٹی میں مل رہے ہیں، ان کے اندر کیا ہے، ان کے باہر کیا ہے، ان کی تمنائیں کیا ہیں، ان کی آرزوئیں کیا ہیں، ان کے اندر کی شخصیت اور باہر کی شخصیت میں کوئی توازن قائم ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بیگانہ کر لے تو جی سکتا ہے، ورنہ اس کو کسی سوال کا جواب بھی نہیں ملتا۔ وہ خود اپنے متعلق بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے۔ یعنی میں اگر انسانوں کے معاملے سے اپنے آپ کو غیر متعلق بھی کر لوں تو میری ایک ذات ہے، میری ایک شخصیت ہے، مجھے پیدا کیا گیا ہے، میں شعور کے ساتھ وجود پذیر ہوا ہوں، میرا مقصد وجود کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ انسان اس سے گریز کر کے جی سکتا ہے، لیکن یہ اسی طرح ہے کہ کسی خطرے کو دیکھ کر ریت پہ سر چھپا لیا جائے۔ سوالات اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں اور انسان کی ناتمامی پر اس طرح سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان سے کوئی عاقل آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ وہ اس دنیا میں یعنی وہ اپنا مقصد وجود بھی نہیں جان سکتا اور یہ بھی نہیں جان سکتا کہ وہ اس دنیا میں مطلق العنان اور شتر بے مہار ہے یا پابند و محکوم، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ علم، یہ عقل، یہ شعور، یہ حصے جمالیات، یہ حادثہ اخلاقی، یہ سب دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر جو رائے چاہے قائم کر لے، جو طریقہ چاہے اختیار کر لے، کیا یہی کیا گیا ہے؟ یا وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے، اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے جواب دہ ہے؟ وہ جو فیصلے کرتا ہے ان فیصلوں پر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے؟ وہ اس دنیا میں مطلق العنان یعنی اس کو آزاد چھوڑا گیا ہے،
اس کے لیے کوئی باغ نہیں ہے، بس جیسے بے مہار جنگل کے جانور پھر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے۔ اس دنیا میں مطلق العنان ہے اور شتر بے مہار ہے یا پابند و محکوم، وہ مسئول ہے یعنی جواب دہ ہے یا غیر مسئول، اس کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر، اس کے باطن میں بر و اسم اور خیر و شر کا حکم موجود ہے، وہ اس سے کسی حال میں اپنے دماغ کو فارغ نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کس اصول پر کرنا ہے، اس کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر، اسے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل کی۔ انسان کو بنائے اس طرح گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ظلم کا اختیار بھی ہے، اور وہ فیصلہ کر لے کہ اسے انصاف کرنا ہے، احسان سے کام لینا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تصرف کی قوت دی گئی ہے۔ اسے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل کی، اسے مجرد اپنے مفاد اور خواہشوں کی پیروی کرنی چاہیے یا ان سے کسی بالاتر نصب العین کی، یعنی اس کے گرد و پیش میں اس کے باطن سے اٹھنے والی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ایک دنیا موجود ہے، اس کے مفادات بھی ایک ایک چیز سے وابستہ ہوتے ہیں، اسے کھانا ہے، پینا ہے، اپنی معیشت کو ترقی دینی ہے، اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہے، مفادات ہی مفادات ہیں، تو کیا اس کے لیے رہنمائی کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھے اور جو چیز اپنے مفاد کے مطابق پائے اس کو اختیار کر لے، یا اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دے، یا ہے کوئی بالا تر نصب العین، کوئی بڑا مقصد جس کو سامنے رکھ کر اس کو فیصلے کرنے چاہیے۔ ان سوالوں کے صحیح جواب ہی پر صحیح اور کامیاب زندگی کا انحصار ہے۔ ان تمام سوالوں کو اگر سامنے رکھ لیجئے تو ان کا جواب اگر آدمی کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی ایک جانور سے بھی بدتر زندگی ہے۔ جانور بھی اپنی جبلتوں کے تقاضے پورے کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اپنی حفاظت بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی اسی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے سامنے پھر نہ کوئی نصب العین ہے، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی ہدف، نہ اپنی ناتمامی کا کوئی علاج، اور نہ اپنی غایت کے لیے کوئی طلب، نہ اس کے لیے جد و جہد کے داعیات۔ پھر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، دو ہی چیزیں باقی رہ جائیں گی، ایک اس کے مفادات اور اس کی خواہشیں، انہیں پورا کرنا ہے۔ ان سوالوں کے صحیح جواب ہی پر صحیح اور کامیاب زندگی کا انحصار ہے، لیکن جو شخص خدا کو نہیں مانتا وہ ان سوالوں کا صحیح حل نہیں پا سکتا، قیامت تک نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس کو پانے کی پھر کوئی راہ ہی باقی نہیں رہتی، کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد قائم کرنا ممکن نہیں رہتا، وہ اندھیرے میں اندھے بھینسے کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے، اور بالآخر ایک دن کار ہلاکت میں گر کر اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس سے جو لوگ بچے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اگر ان کی تحلیل نفسی کر کے دیکھیے تو اپنے باطن میں پورے انکار پر قائم ہی نہیں ہوتے، ورنہ انسان حقیقی معنی میں خدا کا انکار کرتا ہو تو پھر ان میں سے کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد بھی تلاش نہیں کی جا سکتی۔